نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کہ روزے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات فرض کیے گئے ہیں اس میں سے ایک فرض ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں صوم اور صیام دونوں لفظوں کو استعمال کیا ہے۔ انی نظرت للرحمن صوما، حضرت مریم علیہ السلام نے جب لوگوں کے پاس گئے تو کہا کہ میں نے روزہ رکھا، وہاں لفظ کیا آیا ہے؟ صوم کا آیا ہے۔ اور اللہ نے جب مسلمانوں پر روزوں کو فرض کیا تو وہاں فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ وہاں لفظ آیا ہے صوم اور یہاں لفظ آیا ہے صیام، دونوں میں بہت فرق ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب لوگوں کے پاس آئے تو جب لوگ پوچھے تو تم کہہ دینا کہ میرا روزہ ہے، تو ان کے شریعت میں صرف زبان کا روزہ ہوتا تھا۔ جیسے زبان سے کھانا منع ہے، ایسے ہی زبان سے بات کرنا بھی منع تھا، بات کی اجازت نہیں تھی، تو صرف زبان کے روزے کو صوم کہتے ہیں۔ اور صیام کا مطلب ہے کہ آپ کی سوچ کا بھی روزہ، آپ کے کان کا بھی روزہ، آپ کی زبان کا بھی روزہ، آپ کے پورے جسم کا روزہ، آپ کے ہاتھ کا، آپ کے دل کا، آپ کے پیروں کا، یہاں تک کہ آپ کی سوچ و فکر کا بھی روزہ، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک پورے اعضاء کے روزے کا نام صیام ہے۔ صرف زبان کا روزہ رکھنا روزہ نہیں ہے۔ اسی لیے روزہ ایک ایسی صفت ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ تمام اعمال کا بدلہ فرشتے لکھتے ہیں اور فرشتوں کو دینے کی ذات ہے، یعنی لکھنے کا حق ان کو ہے کہ بھئی اس کو نماز پڑھا تو اتنے کروڑ نیکیاں مل گئی، یہ فلاں کام کیا تو اس کو یہ مل گیا، یہ فلاں کام کیا تو اس کی اتنے نیکیاں مل گئی، فرشتے لکھیں گے۔ لیکن روزے کا جو ثواب ہے فرشتے بھی شمار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا، حدیث قدسی میں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یرویہ عن ربہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ محدثین نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں۔ اس کا بدلہ کون ہے؟ میں ہی ہوں۔ تو روزہ اتنی بڑی عبادت ہے، یہ اتنی بڑی عبادت کیوں بنی ہے یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ آدمی روزے میں کھانے سے، پینے سے، اپنی بیوی سے خواہش پورا کرنے سے دور رہنے کا نام ہے، صبح سے لے کر شام تک۔ اب اس میں یہ جو صفتیں ہیں یہ صفتیں فرشتوں کی بھی ہے، اللہ کی بھی ہے۔ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، اور فرشتوں کی ان چیزوں کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو کچھ لمحوں کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، دن کے کچھ حصے میں فرشتوں کی اور اللہ کی صفت کو بندہ اختیار کر لے گا تو فرشتوں والی صفت اس کے اندر آنی چاہیے۔ اور فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے اور اللہ کے حکم میں دیری نہیں کرتے۔ جیسے ہی حکم ہوا بجا لاتے ہیں، فوری طور پر چوں چرا نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کئی کو ایسا کیا بھی نہیں، فوری طور پر اللہ کے حکم کو بجا لانے والے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے۔ لیکن ہم 30 روزے رکھ لیتے ہیں، پھر بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزے کے دن چاند دیکھتے ہی، شوال کا چاند دیکھتے ہی، وہ لوگ جو پورا رمضان کا مہینہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھے ہیں، تہجد بھی پڑھے ہیں، تراویح بھی پڑھے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کیے ہیں، شوال کا چاند دکھتے ہی عشاء کی نماز چھوڑ دیے۔ شوال کا چاند دکھا اور صبح کے دن، کل کی صبح میں عید کی نماز ہونے والی ہے، اور اس صبح میں بھی کتنے ایسے روزے دار ہیں جو اس دن کی فجر کی نماز کو چھوڑ کر عید کی نماز کو نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں۔ اللہ کا غضب اٹھتا ہے۔ فجر کی نماز فرض ہے، ایسی فرض کو چھوڑ کر عید کی نماز جو واجب ہے وہاں پر لوگ آدمی پورے تیار ہو کر آتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ پورا مہینہ اللہ کی صفت کو اختیار کیا، نہ کھانا نہ پینا، اپنی خواہش کو پوری نہیں کرنا، فرشتوں کی صفت کو اختیار کیا، پھر کیوں آدمی پھر بدل جا رہا ہے؟ آدمی کا نکاح جو ہوتا ہے شریعت کی موافق کریں گے تو کم سے کم آج نکاح کل ولیمہ، یا عصر سے پہلے نکاح، مغرب کے بعد، عصر کے بعد نکاح، مغرب کے بعد ولیمہ، اس کا میاں بیوی، نئے جوڑے، نیا دلہا اور نئی دلہن، ان کا جو اثر ہے 4 مہینے تک رہتا۔ کب تک ان کو ہم نیا جوڑا بول سکتے ہیں؟
کب تک کے لیے؟ 4 مہینوں تک ان کو ہم نیا جوڑا بول سکتے ہیں. 1 دن کا نکاح، 1 دن کا ولیمہ، یہ 2 دن کا اثر میاں بیوی پر 4 مہینے تک رہتا. لیکن یہ 30 دن کے روزے بندے کو شوال کے چاند کے بعد آنے والی نماز میں اثر نہیں کر رہا. تو کیوں نہیں کر رہا؟ بندہ 40 دن اللہ کے راستے میں جا کر آتا ہے تو 40 دن سال تک کے لیے کام کرنا ہے. یہ جو خروج کی جو ترتیب بنائی گئی ہے، سال کے لیے 40 دن، 1 دن 10 دن کے برابر ہے. مہینوں میں 3 دن، وہ 1 مہینے کے لیے برابر ہے. تو رمضان کے 30 دن بھی 300 دن کے برابر ہونا چاہیے. لیکن کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں فرشتوں والا روزہ یا اللہ کی صفت والا روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، صرف زبان کا روزہ رکھ رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے ایسے روزے دار ہوں گے ان کو ان کے روزے کے بدلے میں 1 نیکی بھی نہیں ملے گی سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف ہم صوم رکھ رہے ہیں، صیام نہیں رکھ رہے ہیں. ہمارا کان برے باتوں کو نہ سنے، ہماری آنکھیں بری باتوں کو نہ دیکھے، ہماری زبان بری باتوں کو نہ بولے، ہمارے پیر برے کاموں کی طرف نہ جائے، ہمارے ہاتھ برے چیزوں کو نہ پکڑے، ہمارا دل برے چیزوں کو نہ سوچے، ہمارے سوچ میں ہماری فکر میں بری باتوں کا ذکر نہ آئے. لیکن آج کتنے ایسے لوگ ہیں ظہر میں فجر میں جب ان کو ٹائم ملتا ہے ایسی فحاش ایسی بے حیائی کی چیزوں کو دیکھ کر ٹائم پاس کرتے ہیں جو زندگی بھر نہ دیکھنا حرام ہے. روزوں کی حالت میں نہیں، زندگی بھر بے حیائی جو آج کل کے موبائل میں وغیرہ میں دیکھتے ہیں، جس کو شارٹس کہتے ہیں، شارٹس فلم کہتے ہیں یا ریلز کہتے ہیں، کچھ بھی سمجھ لیجئے، ان چیزوں کو دیکھ کر ٹائم پاس کر رہے تو بتائیے ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے بجائے کیا ملے گا؟ تو ہم روزے کو جو رکھنا ہے پورے چیزوں کا روزہ رکھنا، صرف پیٹ کا روزہ رکھنا روزہ نہیں ہے. اسی لیے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی حدیث قدسی ہے، جب بندہ میری فرما برداری پورے طور پر کر لے گا تو میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے. ارے اللہ کان بن جائے گا، اللہ آنکھ بن جائے گا، اللہ ہاتھ بن جائے گا، مطلب اس کا دیکھنا اللہ کے رضامندی کے موافق ہو جائے گا. اس کی نگاہ چاہنے کے باوجود بھی بری چیزوں کی طرف نہیں اٹھے گی. بندے کے اندر پاور اتنا آ جانا ایمان کا، اللہ کے ڈر کا، اللہ کے خوف کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. جیسے میرے سامنے اب کھانا رکھے ہے کسی کے اندر طاقت کہ وہ کھانا کھا لے، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن کسی مسلمان کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ کھانا کھا لے، چاہے کتنی بھی بھوک لگ جائے نہیں کھائے گا. پیاس ایسی شدت میں کیسی پیاس بھی لگ جائے پانی نہیں پیے گا. کیوں؟ روزہ ہے. تو پیٹ کا روزہ رکھ کر یہ پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ جب تمہارے سامنے گناہ کا موقع آ جائے، جیسے روزے کی حالت میں کھانے سے پینے سے بچتے ہو، ایسے ہی زندگی بھر گناہوں سے بچو. ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں یا کوئی بیان سن رہے ہیں یا کوئی نعت سن رہے ہیں، درمیان میں ایڈس آ جاتے ہیں. اور اگر کوئی لوگ 150 روپے خرچ کر پریمیئر ڈالتے ہیں تو ایڈس نہیں آتے، تو وہ ایڈ آ گیا ہے، اب آدمی اس کو لے کر مزے اڑا رہا ہے. تو بتاؤ اب اس کا تقوی کی لائٹ بند ہو گئی ہے، اس کے اندر جو تقوی ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ بہت کمزور ہو گیا ہے. اسی لیے اب اس کا کام نہیں کر پاتا. اس کو ہم جگانا ہے، وہ روکنا ہم کو. ہمارے اندر جیسے ہی گناہ کا موقع سامنے آ گیا تو اس کو ہم روکنے کی طاقت ہمارے اندر آ رہی. ورنہ آج ہمارے ارادے اتنے کمزور ہیں، مسجد میں جو ارادے ہم پختہ کر لیتے ہیں، دین کی باتیں سننے کے وقت میں جو ہم پختہ ارادے کر لیتے ہیں، یہ ارادے اتنے کمزور، اتنے ضعیف، اتنے ناکارے ہیں کہ باہر جاتے ہی وہ ارادے پست ہو جاتے ہیں، مسجد کے باہر جاتے ہی. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ حقیقی روزہ رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم کو حقیقی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہاں پر فتنہ کے سلسلے میں حدیث کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اس میں تیسری حدیث، سیأتی علی امتی زمان یکثر فیہ القراء ویقل فیہ الفقہاء ویقبض العلم ویکثر الحرج ثم یأتی من بعد ذلك زمان یقرأ القرآن رجال من امتی لا یجاوز تراقیہم ثم یأتی من بعد ذلك زمان یجادل المشرک باللہ المؤمن فی مثل ما یقول. بہت ہی عجیب حدیث ہے، غور سے سنیے، ہر ایک کے لیے اس میں سبق ہے. ترجمہ سنیے. میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جس میں قاری بہت ہوں گے مگر فقیہ کم ہوں گے. قاری کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو. قرآن میں اللہ کا کلام ہے، یہ ہمارا کلام نہیں ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له،
جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. یہ کہا گیا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب تم قرآن کو پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھو. پڑھنا الگ ہے, تلاوت الگ ہے. پڑھنا صرف پڑھنا ہے, اسی لیے قاری کو قاری کہتے ہیں. تلاوت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرنے والے کامیاب ہیں, قرات کرنے والے کامیاب نہیں ہیں, سمجھ لیجئے. قرات کہتے ہیں صرف پڑھنے کو, تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کے ساتھ عمل کرنے کو. اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمان, جب ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرات سے ایمان کی زیادتی کا تعلق نہیں ہے, تلاوت سے زیادتی کا تعلق ہے. تلاوت عمل کے ساتھ. اس لیے ایک صحابی, اب ہمارے طلبہ دیکھے رہیں گے 8 سال 10 سال 12 سال 6 سال میں بھی حافظ ہونے والے بچے ہیں, حالانکہ عربی زبان بات کرنے والے نہیں, کنڑ بات کرنے والے, تیلگو بات کرنے والے, مراٹھی بات کرنے والے, اردو بات کرنے والے 6 سال 4 سال 3 سال میں قرآن حفظ کر لیتے ہیں. ایک صحابی جن کا نام میں بھول رہا ہوں, وہ صحابی عربی دان, عربی بات کرنے والے, پورے صحابہ عربی بات کرنے والے, سورہ بقرہ کو یاد کرنے میں 11 سال لگائے ہیں. کتنے سال؟ 11 سال میں سورہ بقرہ. سورہ بقرہ تقریباً آج کل تراویح میں پہلے دوسرے دن کی تراویح میں ختم ہو جاتا ہے سورہ بقرہ. تو اتنے سے سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی, کتنے سال لگے ہیں؟ عربی زبان بات کرنے والے اللہ کے نبی کے صحابی, جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا ہے, وہ صحابی 11 سال لگا دیے. کیوں؟ جب ان سے پوچھا گیا, ایک تابعی نے سوال کیا تو بتایا, جب تک اس وقت تک میں دوسری آیت حفظ نہیں کرتا تھا جب تک کہ میں جس آیت کو حفظ کر لیا ہوں اس پر عمل نہ کر لوں. حفظ عمل, حفظ عمل, حفظ عمل, تو اس کو کہتے ہیں تلاوت, صرف قرات نہیں. اس لیے قاری کو قاری کہتے ہیں, تالی نہیں کہتے. تلاوت سے دیکھا جائے تو اس کو تالی بولنا, لیکن تالی کیوں نہیں بولتے؟ صرف پڑھنا ہوتا ہے. نماز میں بھی صرف پڑھنا ہوتا ہے. قرات نماز کے ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے قرات, تلاوت نہیں. تو تلاوت کرنے میں قرآن, ایسے لوگ کم ہو جائیں گے قیامت کے قریب. قرآن پڑھنے والے بہت ملیں گے, بنا بنا کر پڑھنے والے, آواز بنا بنا کر سب مل جائیں گے, لیکن عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے, قرآن کو سمجھنے والے کم ہو جائیں گے. درس قرآن چلتا ہے, تفاسیر چلتے ہیں, علماء نے کتنے تفاسیروں کو لکھے ہیں. آج تک دنیا کے پیغامات کو دیکھنے, سننے, سمجھنے ہمارے پاس وقت 24 گھنٹے ہیں. مودی کیا بولا, ٹرمپ کیا بولا, جگن کیا بولا, چندر بابو نائیڈو کیا بولا, فلاں کیا بولا, فلاں کیا بولا, صبح اٹھتے ہی دیکھنے کی خواہش ہے ہمارے پاس, لیکن آج تک ہم کو یہ توفیق نہیں ملی کہ میرا اللہ مجھے کیا بول رہا ہے, اس کی توفیق نہیں ملتی. وہی بتا رہے ہیں کہ قیامت کے قریب قاری لوگ بہت ہو جائیں گے, لیکن فقیہ لوگ, قرآن کو سمجھنے والے, سمجھانے والے کم ہو جائیں گے. اور وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ, اس وقت علم اٹھا لیا جائے گا. علم باقی نہیں رہے, کتابوں میں علم رہے گا, زندگیوں میں علم نہیں رہے گا, اور علم کو اٹھا لیا جائے گا. مطلب کتابوں کو نہیں, علماء, دین کو سمجھانے والے بڑے بڑے علماء کو اللہ اٹھا لے گا. ان کے بعد ان کی جگہ میں کوئی ایسا بڑا عالم نہیں آئے گا. اب سمجھانے والے ایسے فقیہ علماء نہیں ملیں گے, چھوٹا موٹا علم رکھنے والے باقی رہ جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب علم رکھنے والے علماء ختم ہو جائیں گے, لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے. علماء کو پوچھنے کے مسائل ان کو پوچھیں گے اور وہ جواب دیں گے, خود گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی زمانے میں ہم لوگ چل رہے ہیں. لوگ علماء کو چھوڑ کر عوام سے مسئلے پوچھتے ہیں. علماء, مسجدوں میں امامت کرنے والے, مدارسوں میں پڑھانے والے, دین کی خدمت کرنے والے, جو پوچھتے ہیں نور علی نور ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, نہیں ہمارا مسئلہ ہمیں ان کو پوچھتے, ہم کسی عالم سے نہیں پوچھیں گے, ہم کسی مفتی سے نہیں پوچھیں گے, ہمارا مسئلہ ہمیں ان کو پوچھتے, چاہے وہ دین کا علم نہ رکھتا ہو, چاہے وہ جاہل ہو, چاہے وہ جہال ہو, انہی سے جا کر سوال کریں گے اور انہی سے اپنا فتویٰ پوچھیں گے. وہ بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے نبی وَيَكْسَرُ الْحَرَجِ, حرج بتایا تھا نا, اللہ کے نبی علیہ السلام بعض مرتبہ ایسے جملوں کو بیان کرتے ہیں جس کا مطلب صحابہ بھی نہیں سمجھ پاتے. حرج کے کیا معنی ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا, صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حرج کے کیا معنی؟ حرج کے معنی یہ ہیں قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا, عین زمانہ چل رہا ہے. اگر آپ سننے کے بعد آپ بھی غور کیجئے, چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. حرج کا مطلب یہ بیان کیے ہیں محدثین نے, قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا, قتل کرنے والے قاتل کو اور مرنے والے مقتول کو, دونوں کو مرنے کی وجہ نہیں معلوم ہوگی. مارنے کی وجہ قاتل کو نہیں معلوم, مرنے کی وجہ مقتول کو نہیں معلوم. قتل و غارت گیری ہو رہی ہے, مارنے والا, قتل کرنے والا, مرڈر کرنے والا, اس کو نہیں معلوم میں کیوں مار رہا ہوں, مرنے والے کو بھی نہیں معلوم کہ میں کیوں مر رہا ہوں.
ایسا زمانہ آئے گا، اور چل رہا ہے، چل رہا نہیں چل رہا ہے، کتنا ظلم و تشدد ہو رہا ہے، وہی ہے حرج. ثم یأتی من بعد ذلک زمان یقرأ القرآن رجال من امتی لا یجاوز تراقیہم. اور اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ آئے گا، لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے بھی نہیں اترے گا. اس کو بھی اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. قرات کریں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا. کیوں؟ جیسے ایک بیمار آدمی ہے، اس کو دوا دیں گے تو بھی وہ حلق کے نیچے نہیں اتارے گا. چھوٹے بچے ہوں بڑے ہوں، بسا اوقات منہ خراب ہو جاتا ہے، بریانی لا کر رکھیں گے تو بھی حلق میں اترے گا، وہ تھوک دے گا. دوائی پینے کے لیے جاتا ہے بچہ، تھوک دیتا ہے. تو یہ لوگ اندر کی روحانی بیماریوں کی وجہ سے، حسد، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور جھوٹ، یہ تمام چیزوں کی بیماری کی وجہ سے قرآن اندر لینے کی طاقت ختم ہو جائے گی. اندر نہیں اترے گا قرآن، صرف زبانوں پر رہے گا، پڑھیں گے بس، اندر قرآن کو لینے کے لیے تیار نہیں. معلوم ہے یہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ دنیا کا بتاتا ہوں میں، درس قرآن میں بتایا ہوں. ایک ہوا ہے، ایک ہدا ہے. ہوا دل سے آتی ہے، یعنی کہ ہوا خواہش، اور ہدا ہے آسمان سے. دونوں کا مقابلہ ہر کام میں کر دیکھنا، یہ ہدا ہے یا ہوا ہے. ہوا کے معنی خواہش، ہدا کے معنی ہدایت، دونوں کا مقابلہ کر. لیکن آج کیا ہے، بالکل ایسے ہی کہتے ہیں کہ بھائی علماء کا بولنے کا کام، مفتیوں کا بولنے کا کام، ان کا سننے کو بیٹھے تو تچ. یہ بھی ایسے جملے ہیں جن سے آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے امکانات ہے. یہ میں کیا میری باپ کی بات بولتا ہوں؟ علماء کے باپ کی بات بولتے ہیں. کس کی بات بولتے ہیں؟ نبی کی بات بولتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا نبی کا تو کہنا ہے، ہم نبی کے نہیں سنیں گے. ہماری بات بولیں گے تو بولنا، علماء تو بولتے رہیں گے بولنا، لیکن یہ کس کی بات ہے؟ نبی کی بات ہے، اللہ کی بات. یہاں تک اس جملے میں اثر ہے کہ بندہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ کا بولنے کا کام ہے، ہم اللہ کی نہیں سنیں گے. یہ جملہ ایسے جملے، اس لیے بچنا بہت ضروری ہے. وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ثم یأتی من بعد ذلک زمان یجادل المشرک باللہ المؤمن فی مثل ما یقول. اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا، کفار لوگ مسلمانوں سے توحید کے بارے میں دلائل پوچھیں گے. کافر ہمارے گھر کے بازو ہے، دکان کے بازو ہے، کاروبار میں ہے، ڈیوٹی میں ہے، کام کرنے کی جگہ میں ہے، وہ آ کر پوچھیں گے ارے بھائی تم ایک اللہ کو مانتے ہو نا، اس کی دلیل دو. کل 1-2 مہینے پہلے کرناٹک میں ایک آدمی نے پوچھا بھائی تمہارا اللہ مرد ہے یا عورت ہے بتاؤ. کیا پوچھ رہا ہے؟ تمہارا اللہ مرد ہے یا عورت. وہ بیوقوف کو اتنی بھی عقل نہیں ہے، مرد ہونا عورت ہونا انسان کی صفت ہے، اللہ کی صفت تھوڑی ہے. اللہ کو اگر ہم مرد مانے یا عورت مانے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ محتاج بن جائے گا. اور اللہ وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. کل میں آپ لوگوں کو جھوٹی حدیثوں کا تذکرہ بتانا بھول گیا. اس میں سے آج میں 2 حدیثیں بتاتا ہوں. ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری وقت تھا. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح لینے کے لیے گئے تو اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی، شدت کی تکلیف ہوئی. تو اللہ کے نبی نے حضرت اسرائیل سے پوچھا اے اسرائیل کیا میری امتی کو بھی ایسی ہی تکلیف ہوگی؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا ہاں اس سے زیادہ تکلیف ہوگی. تو اس وقت حضرت اسرائیل نے کہا اللہ کے نبی آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی دیندار بن کر اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے گا، ہم آٹے میں بال کی طرح اس کو نکال لیں گے، اس کی روح کو. اور اگر کوئی برا آدمی رہے گا تو کانٹے دار درخت میں کوئی کپڑا پڑ جائے اور اس کو کھینچ کر نکالنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے ایسے اس کی روح کو نکالیں گے. تو اللہ کے نبی نے اس جملے کو سن کر کہا میرے تمام امتیوں کے موت کے وقت کی تکلیف مجھے اکیلوں کو دے دو. یہ اللہ کے نبی نے کہا. تو یہ حدیث جھوٹی ہے، اس حدیث کو بیان نہیں کر سکتے، یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. دوسری حدیث یہ ہے کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبوت ملتی اور ملی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کو کتنی عمر ملی ہے؟ 40 سال کی عمر میں ملی ہے. تو ایسے ہی ہر نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبوت ملی ہے. یہ بھی جھوٹی حدیث ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ سب سے بڑی دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 سال کی عمر میں اوپر اٹھا لیا گیا. نبی نہیں تھے، نعوذ باللہ، نبی تھے نہیں تھے، تو بڑی دلیل مل گئی. تو ایسا بولنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. سوالات کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک سوال ہے رمضان میں قضا نمازیں پڑھنے سے ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے، تو زندگی میں جو قرض نماز کیے گئے ہیں ان کو اب پڑھ لیں گے تو کیا ایک قرض 70 قرض کے برابر ہو جائے گی؟ سوال سمجھ میں آیا؟
نماز میں نفل فرض کے برابر اور فرض 70 کے برابر، تو ہمارے 5-10 سال کی نمازیں باقی ہیں، تو ہم رمضان میں قضا کر لیں گے. کوئی واٹس ایپ میں چلایا، کوئی یوٹیوب میں چلایا، کوئی فیس بک میں چلایا، لوگ عمل کر رہے ہیں. تو اسی لیے لوگ کیا بولتے ہیں معلوم، آج کل میرا جہاں تک خیال ہے لوگ جو ہیں حضرت مولانا مفتی فیس بک دامت برکاتہم سے سن کر دین سیکھ رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی گوگل صاحب سے پوچھ کر مسائل سیکھ رہے ہیں، حضرت مولانا مفتی یوٹیوب صاحب سے پوچھ کر اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں. تو وہ مفتی صاحب ان کو فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھئی رمضان کے مہینے میں ایک نماز قضا پڑھ لو، 70 دن کی فجر کی نماز قضا ہو جائے گی، اور لوگ عمل کر رہے ہیں. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے. ایک قضا ایک ہی ہوگی. ایک مرتبہ کھانا کھا لو، 30 دن بھی ایسا سحری، ایک ہی سحری کر کو 30 دن بھی روزہ رکھ ڈالو. کہاں سے ہوتا بھائی؟ ایک سحری سے 30 روزے کوئی رکھے گا؟ نہیں رکھے گا. تو نماز ایک پڑھ کو 70 کے برابر کرنے کے لیے تیار ہے. تھوڑا سوچنا چاہیے. اگر ایسے مسائل ہے تو پوچھ لینا چاہیے، عمل نہیں کرنا چاہیے، پہلے پوچھ لینا. ہمارے وہ کون سے مدرسے میں پڑھے ہیں، فیس بک کون سے مدرسے سے فارغ ہے، قاسمی ہے یا مظاہری ہے یا ندوی ہے، ہمیں نہیں معلوم. تھوڑا بتا دیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں سے فارغ ہوئے ہیں. اور اس کے بعد رات کو کھانے پینے کے برتن اگر کھلے رکھ دیے گئے، موچنا بھول گئے، تو صبح میں اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کھانے کا برتن ہے، پینے کا برتن ہے، اور اسی پانی کا برتن ہے، سالن کا برتن ہے، اس کو موچ کر رکھنا یہ حدیث میں آیا ہے. رات کو سونے کے وقت میں بسم اللہ کہہ کر دروازوں کو بند کرو اور اپنے برتنوں کو بھی بسم اللہ کہہ کر بند کرو. حدیث پاک میں اس کا تذکرہ آیا ہے، لیکن بند کرنا بھول گئے تھے. صبح میں اٹھ کر دیکھے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ استعمال کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. لیکن حدیث پاک میں کیا آیا؟ سال میں ایک رات ایسی ہے جس میں ایک بلا چلتی ہے، ایک ہوا، وہ ہوا میں بلائیں، بیماریاں، مصیبتیں رہتی ہیں. وہ اگر جس گھر کے برتن کھلے رہتے ہیں اس میں وہ چلے جاتی ہیں. جو اس کو استعمال کرے گا اس سے اس کو اثر انداز ہونے کے زیادہ امکانات ہیں. اسی لیے بند کر رکھنا. لیکن وہ کون سی رات ہے کسی کو نہیں معلوم. اسی لیے اگر آپ کے دل میں استعمال کرنے سے کوئی حرج نہیں ہو رہا، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی، استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دل میں کھٹن ہے، دل میں شک ہے، شبہات ہے، چھوڑ دینا بہتر ہے. استعمال کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. اسی طریقے سے روزے میں انجیکشن لگا سکتے ہیں. انجیکشن لگانے سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزے میں طاقت آنے کے لیے انجیکشن لگانا غلط ہے. کسی وجہ سے انجیکشن لگا رہے ہیں، بیماری کے لیے کوئی یہ ہوگا لگا رہے ہیں، لیکن روزے میں طاقت حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، یا ایسی انجیکشن لگا رہے ہیں جس سے روزے میں قوت حاصل ہوتی ہے، تو یہ انجیکشن لگانا درست نہیں ہے. حج کے لیے رکھے گئے پیسے ہیں، اب حج کو جانا ہے بقرعید کے بعد، تو اس کی رقم رکھی ہوئے ہیں، 5-6 لاکھ روپے رکھے ہیں. اس میں زکوٰۃ نکالنا نہیں نکالنا چاہیے. اگر آپ آج زکوٰۃ نکال رہے ہیں، آپ کے پاس آج زکوٰۃ کے پیسے موجود ہے تو اس کی رقم نکالنا. اگر آپ سرکار کو دے دیے ہیں، جا کر آپ وہ پیڈ کر آ گئے ہیں، تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک آپ زکوٰۃ نکالیں گے اس دن تک آپ کے پاس اگر رقم ہے تو زکوٰۃ نکالیں گے، حج کے لیے رکھے ہوئے پیسوں کی بھی. اسی طریقے سے بچی کی شادی رمضان کے بعد ہے، زکوٰۃ رمضان میں نکال رہے ہیں، تو اس سونے چاندی کی زکوٰۃ بھی نکالنا ہے. بیٹی کو جب ہم دے دیں گے وہ ہم مالک نہیں، جب تک ہمارے پاس ہے ہم اس کے مالک ہیں، تو اسی لیے اس کے بھی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.